سن لو خدا کے واسطے اپنے خدا کی یہ عرض ہے حضور بڑے بڑے دوا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نبی رحمت نور مجسم سید المرسلین خاتم النبیین کی نظر عنایت آج 20واں رمضان المبارک افطار سے پہلے تمام محبان طریقت عاشقان رسول کے سامنے حاضر ہوں۔ اس مختصر سے وقت میں کسی ایک موضوع کا فائنلائز کرنا یا اسے ساری تحقیق کے طور پہ اس کا اظہار کرنا یہ انتہائی امپاسبل ہوتا ہے، لیکن میں برڈز آئی ویو صرف اجمالاً طور پہ اس کا تذکرہ کر کے اپنے سننے والے دیکھنے والوں کے اس نالج میں بھی اضافہ ہو کہ جس نبی رحمت کی محنتوں سے، وفاؤں سے، اس عزم سے آج ہمارے سینوں میں ایمان کی جو حرارت قائم ہے اور رب کائنات رب کعبہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا جو ذوق ہے، یہ سارا کرم ہے تو تاجدار مدینہ آقا مدنی تاجدار نور مجسم کے فیضان کا ہے، آپ کے اس مشن کا ہے جو آج 1400 سال گزرنے کے باوجود عشاق رسول جب بھی کوئی ایسا بابرکت موقع آتا ہے تو ان کے ایمانوں میں تازگی ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو تو عاشقان رسول جو دل سے میرے نبی کے وفادار ہیں ان کے سینوں میں کتنی ہلچل اور کتنا ان کی جستجو میں، ان کی آرزوؤں میں کتنی تڑپ پیدا ہوتی ہوگی کہ اس ماہ مقدس کی ہر گھڑی کو غنیمت جان کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کو حاصل کرنے کا ان پہ بڑا اعزاز ہوتا ہوگا۔ آج 20واں روزہ، دوسرا عشرہ مغفرت جو ہے ہم سے جدا ہو رہا ہے میرے دوستو، اور پھر تیسرا عشرہ، پھر آخری ایام، پھر ان کی طاق راتیں، پھر وہ لیلۃ القدر کی جستجو، یہ ساری پر جہنم کی آزادی کے نامے ملتے ہیں انہی کو جو صدق دل سے رمضان المبارک کی قدر کر کے نبی رحمت کی ان اداؤں کو سینے میں بسا کر یہ 30 دن کو یا 29 دن اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ اور آج 20 رمضان المبارک، اس میں ایک عظیم جو فتح مبین ہے جو عالم اسلام کو حاصل ہوئی حضور کی قیادت میں، وہ فتح مکہ ہے، اور اس کا اجمالاً ہی میں تذکرہ کر سکتا ہوں۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ جو ہوا تھا، اور اس کے بعد جو 8 شعبان ہجری میں، اور اس کے 22 مہینے ہو چکے تھے، ان میں بھی 2 قبیلے جو تھے نا، 2 ٹرائبز، ان میں ایک جو بنی بکر وہ قریش کا حامی بنا تھا، اور دوسرے بنی نضار جنہوں نے حضور کے ساتھ اپنی ساری خدمات پیش کی تھیں، ان میں کچھ ناچاکی اور وہ سلسلہ ہوا تھا، اور یہ سلسلہ پر آگے چلتا رہا۔ اور اسی اثناء میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، ابن اسحاق نے، ابن ہشام نے، ابن کثیر نے، اور انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس معاہدے کی تجدید کے لیے ابو سفیان مدینہ بھی آیا تھا، اس نے کوشش کی تو سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ان کے گھر گیا، اور وہاں اس چٹائی پہ یا اس بستر پہ بیٹھنا چاہا جس پہ حضور آرام فرماتے تھے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے نہ بیٹھنے کا حکم دیا کہ اس بستر پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ قریش رئیس مکہ تھا، اس نے کہا کیا وجہ ہے، کیا بستر میرے قابل نہیں جہاں میں، جو اس نے اپنی اس فخر اور جلال کے حوالے سے کہا، تو انہوں نے کہا نہیں جی، تو اس قابل نہیں کہ تو اس بستر پہ بیٹھ سکے۔ یہ وہ محبت تھی حضرت ام حبیبہ کی حضور کی ذات مقدسہ کے ساتھ،
وہاں سے وہ ناراض ہو کے حضرت ابو بکر کے گھر گیا اور اس معاہدے کے حوالے سے المختصر یہ ڈسکشن اس نے کی، لیکن آپ نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق کے پاس گیا کہ اس معاہدے کی تجدید ہو سکے، وہاں بھی کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت علی شیر خدا کے پاس گیا، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہا بھی تھیں، لیکن وہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جا سیدھا مسجد نبی میں اور حضور سے التجا کر، اور اسی اسنا میں پھر وہ واپس چلا گیا اور اس نے کچھ اور اس حوالے سے گفتگو کی، لمبی بات تھی، لیکن میں اس بات کو چھوڑ کے اب حضور کی اس سوچ اور وسعت اور نبوت کی نظر کا کمال دیکھیں۔ حضور اپنے عشاق کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں اور پھر باقی جو قبائل ہیں انہیں بھی آپ نے اطلاع کر دی، اور ان میں سے قبیلہ غفار ہے، قبیلہ جینیہ ہے، قبیلہ حیزم ہے، قبیلہ سلیم ہے، یہ سارے قبائل کے لوگ سارے جو ہیں کچھ مدینہ پاک میں آگے اور حضور کے ساتھ شامل ہوئے، اور کچھ جو ہیں راستے میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ المختصر یہ عشق و مستی کا قافلہ جو حق کے لیے جنہوں نے اتنی بڑی سٹرگل کر کے آج وہ دن تھا کہ حضور کی معیت میں اس کعبہ کی وادی میں داخل ہوں، جس کعبہ سے نکالا گیا تھا، جس مکہ سے نکالا گیا تھا، اس کعبہ میں اس کی الوہیت کا ذکر کرنے میں اہل قریش نے انہیں روکا تھا۔ آج وہ دن تھا کہ حضور اپنے 10,000 غلاموں کے ساتھ، اصحابہ کے ساتھ، companions of the Prophet Islam who are ready to devote their lives, sacrifice their lives to attain the love of Allah, to attain the nearness of the Almighty Allah, and to attain the respect and the love of the Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کا جذبہ ایمانی تھا، اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ وہ روانہ ہوتے ہیں، اور پھر جس مقام پہ آ کر حضور آقا مدنی تاجدار آرام فرماتے ہیں، اپنا خیمہ لگاتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہاں مکہ کی وادی سے قریب ترین یہ مقام مرہ ارض زہران کا مقام، جہاں پہ حضور نے رات کو قیام کیا۔ اور سوچیں ذرا کہ 1400 سال پہلے وہ 10,000 کا قافلہ جب اس میدان میں انہوں نے قیام کیا اور الاؤ لگائے، روشنیاں کی، اور اہل قریش نے دیکھا یہ کتنا بڑا یہ جگمگ، اور پوری وادی جو ہے وہ روشن ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں، انہیں پتہ نہ تھا اس وقت تک۔ پھر انہوں نے بھیجا ابو سفیان اور 2 اور ساتھیوں کو کہ جا کے یہ پتہ کرے یہ کون سے لوگ آگے ہیں، یہ ستارے چمکے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب قریب پہنچے اس رات کو جو انتظام، سیکیورٹی کا انتظام جو تھا، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، حضور نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، اور حضور کے خیمہ کے پاس بھی حضور کے جانثار تھے، کہیں سے کوئی غیر مذہب یا کفار قریش جو ہیں وہ نہ آ جائیں۔ تو جب وہ قریب آیا انہیں پکڑ لیا۔ اب تاریخ میں مختلف انداز سے لکھا گیا ہے، میں ساروں کی بات تو ایک ہی اپنے اسٹیٹمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب ابو سفیان کو باندھ کر رسیوں کے ساتھ پیچھے ہاتھ باندھ کر کے خیمہ رسول کی طرف لے جایا گیا، اور 2 ساتھی اور جو تھے، اور حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ حضور کا خلق دیکھیں اور اخلاق کریمہ دیکھیں۔ آپ نے کہا پہلے اس کی رسیوں، اس کے ہاتھوں کو کھول دو، اور پھر جب حضور نے اسے دعوت دی کہ یہی اب وقت ہے، اب صبح ہماری مکہ کی وادی میں داخلہ ہوگا، اور یہ سارے عشاق اب حرم کعبہ میں جا کر ذکر خدا کریں گے، اس کی توحید کا اعلان کریں گے۔ اس کے اندر بھی ایک خوف تھا۔ اس نے اب مختلف روایات ہیں، کچھ نے کہا بعد میں، کچھ نے کہا ابن خلدون، اور یہ جو مختلف ابن سعد انہوں نے اس تاریخ میں لکھا ہے، اس وقت ہی وہ اس دبدبے اور حضور کے اس اخلاق کریمہ کی وجہ سے اس نے بھی کلمہ حق پڑھ لیا اور واپس وہ چلا گیا۔ اور جب صبح یہ لشکر حق جو ہے صبح روانہ ہوتا ہے، تو آپ حضور آقا مدنی تاجدار 3 حصوں میں اپنے اس لشکر کو تقسیم فرماتے ہیں، اور ان میں سے ایک حصے کی سالاری اور اسے جو ہے جھنڈا دیا جاتا ہے، حضرت سعد بن عبادہ ہوتے ہیں، اور دوسرا جھنڈا حضرت زبیر بن العوام کے پاس، یہ صحابی حضور کے عاشق، ان کو سپرد کیا جاتا ہے، اور تیسرا جھنڈا، تیسرا گروہ بنا کے حضرت خالد کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ تاریخ میں آپ اس کے مختلف حوالے بھی ہیں کہ حضرت عبادہ سے جھنڈا لے کے پھر اس کے بیٹے یا دوسروں کو دیا گیا، یہ حضرت زبیر کو دیا یا حضرت علی کو، یہ مختلف تاریخ جو لکھنے والے انہوں نے کیا، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ جب وہ ابو سفیان کے قریب سے گزرے
تو انہوں نے کہا صاحب اب بدلے کا دن آ گیا ہے. وہ حضور تک یہ بات کی تو حضور نے کہا کہ یہ بدلے کا دن نہیں ہے، آج کعبہ کے اندر رب کی توحید کا دن آیا ہے. اس حوالے سے وہ جھنڈا انہوں نے دوسرے کو، ان کی اپنا ایک انداز تھا، وہ سارے عاشق تھے حضور کے دیوانے، اور حضور کے عشق میں مست ہو کر اپنی اپنی انداز کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ آج فتح کا دن ہے، آج انعام کا دن ہے، آج کفار کی اور قریش مکہ کی ہر اذیتوں کو مٹانے کا دن ہے. لیکن او کملی والا جو رحمت العالمین بن کر آیا ہے، انہوں نے اس سوچ کو اس انداز سے بدل دیا کہ آج کا دن یہ عفو و درگزر کا دن ہے، آج کا دن معافی کا دن ہے. آج کا دن وہ جب ایک وقت تھا کہ حرم کعبہ کے اندر جانے کے لیے حضور نے چابی مانگی تھی اور عثمان بن طلحہ جو تھے انہوں نے انکار کیا تھا. آج حضور نے کہا کہ وہ طلحہ کہاں ہے، وہ لایا گیا اور چابی حضور نے لی، اور پھر یہ شفقت محبت ہے، یہ عفو و درگزر ہے، حضور نے پھر اسے عطا کر دی. یہ شان ہے میرے آقا کی. یہ ضمناً ساری معاملات ہوئے، اور جب حضور اپنی محبتوں کے ساتھ اپنے عشاق کے ساتھ 20 رمضان المبارک کو کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. امام بخاری نے بھی لکھا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ لگایا گیا الہجوم میں نصب تھا، اور وہیں زبیر بن عوام جن کو ایک لشکر کے ایک حصے کا جھنڈا اور ان کو سالاری عطا کی تھی، اس وقت زبیر بن عوام کا جھنڈا جو تھا اس خیمے کے پاس نصب کر دیا گیا، اور وہاں پر لوگوں کا آنا اور شروع ہو گیا. اور حضور نے یہ اعلان کر دیا تھا معافی کا کہ ابو سفیان کے گھر بھی کوئی اور 2 اور جو ہیں ان کے گھر میں کوئی قیام کرے تو اسے بھی امان ملے گی. کسی نے اگر اپنا اسلحہ اپنے نیام میں رکھ لیا اور گھروں میں داخل ہو کر گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا اسے بھی امان ملے گی. اور یہ کتنا بڑا انعام ہے عفو درگزر کا. ایسا مرکہ کسی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ فاتح آئے اور پھر اس محبت کے ساتھ، اس عفو درگزر کے ساتھ وہ جو ساری زندگی اذیتیں دیتے رہے انہیں معاف کرتے رہے. یہ بھی حکمت تھی، اور کل انہی کی نسلوں میں حضور کے وفادار اور قیامت تک جو ہیں وہ توحید کا نعرہ لگانے والے انہی کی نسلوں میں یہ آئے. اور یہ پھر ان 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جب سرکار کعبہ کے حرم کے اندر داخل ہوئے اور پھر بیت اللہ میں، اس وقت یہ امام بخاری نے بھی اس پہ لکھا ہے، اس بام صلات میں فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک بتوں کو باہر نکلوا کر انہیں توڑا نہیں گیا. یہ بھی سرکار کا حکم تھا. جو حرم کے ارد گرد جتنے بت تھے انہیں بھی توڑنے کا حکم ہوا. جو کعبہ کے اندر 360 بت تھے انہیں بھی حضور نے اپنے ناکا میں بیٹھے، اونٹنی مبارک میں بیٹھے ہوئے اپنی چھڑی مبارک سے بتوں کو اوندا کرتے جا رہے تھے، کیونکہ یہ اب بت پرستی کا عالم ختم ہوگا. اب الہ کا رنگا، الہ کا ذکر ہوگا، اس کی توحید کے ڈنکے بجیں گے، اسی کے ذکر کو بلند کیا جائے گا. اس حرم پاک سے قیامت تک اللہ اور اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے گا، اور نبی کی وفا کو ہمیشہ قائم و دائم رکھا جائے گا. اور یہی وہ دن تھا میرے دوستو، کیسی محبتوں والا دن ہے. اور پھر جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ حضور نے چڑھایا کہ اذان تو زور کا وقت تھا، اذان دی گئی، اور پھر دیکھیں وہ کیسی فضا ہوگی کہ جن فضاؤں میں بتوں کی پرستش کی جاتی تھی ایک دن آیا ہے، اور اس 20 رمضان المبارک میں وہ نبیوں کا سردار سید المرسلین اپنی ایمانی قوتوں کے ساتھ رب کے ساتھ بندگی کا اظہار کی انتہا، وہ ساری محبتیں ایک طرف ہیں، میرے نبی کی محبت کا فیض ایک طرف ہے، جو مختلف انبیاء کو دی گئی ہیں، جو معجزات دیے گئے ہیں، جو قوتیں عطا کی گئی ہیں، وہ ساری میرے آقا کے سینے میں اتار دی گئی. وہ کیسا منظر ہوگا کہ حرم کی اس وادی میں جب اللہ اکبر کی صدا بلند کی گئی حضرت بلال نے، اور پھر تمام عشاقان رسول نے اپنے نبی کی اس اطاعت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کی گئی ہوں گی. یہ کتنی شان والا اور کتنی عظمت والا ہے. اور اسی دن حضور نے پھر اعلان کر دیا تھا، پھر مختصر سا خطبہ بھی حضور نے دیا، کہا نہیں کوئی معبود مگر اللہ جو ایک ہے اور جو اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی. آج یہ دن ہمیں میسر آیا اور ہم اجتماعی طور پر اللہ کا
ذکر کر رہے ہیں، اور اے قریش آج کے دن اللہ نے تم سے جہالت کا غرور چھین لیا ہے۔ جو حضور کو ہر دور میں، ہر وقت، ہر گھڑی میں اذیتیں دیتے تھے، اب عفو و درگزر کرنے والا رحمت اللہ عالمین کہتا ہے کہ آج کے دن رب نے تم سے جہلیت کا غرور چھین لیا ہے۔ آپ جو ان ساری باتوں، ان سارے حالات کو جو مٹا دیا ہے، اور آدم مٹی سے بنا ہے، اور یہ سارے کے سارے اعلیٰ اس وقت ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ پھر تلاوت فرمائی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے میل سے پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا، ابن اسحاق اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی خطاب فرمانے کے بعد، تقریر فرمانے کے بعد قریش سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو قریشیوں نے جواب دیا، آپ اچھا سلوک کریں گے۔ پھر حضور نے یہ جواب سن کر سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا، اور صرف ان میں سے کچھ جن کو سرکار نے یہ حکم فرما دیا تھا کہ ان کی معافی نہیں، ان میں وہ یہ اب اس تاریخ کے حوالے سے میں یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے کچھ بڑے مجرم جو تھے، جو اسلام کے خلاف ہجو گھیا کرتے تھے، جو حضور کے عظمت اور شان کے خلاف گستاخیاں کرتے تھے، اس میں ابن سعد نے اس میں لکھا ہے کہ وہ 6 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، یہ ٹوٹل 10 ہیں اس تاریخ کے مطابق۔ 6 مرد اور 4 تھیں، اس میں اکرمہ بن ابو جال کا بیٹا، بعد میں اس نے معافی مانگی اور اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ اسا عبار بن اسود، عبداللہ بن سعد بن ابی سر، اور مقیس بن حبا، اور الحویرس بن تکفیز، اور عبداللہ بن حلال، یہ لوگ تھے۔ اور ایک تاریخ میں یہ بھی آگے ابن خلدون نے لکھا ہے، عبد عزا بن ابن خطل بھی تھا، اور حکم ہوا تھا کہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، وہاں پر جا کر اسے واصل جہنم کیا جائے، اور حضور کے اشاق حضرت علی اور باقیوں نے انہیں واصل جہنم کیا۔ اسی طرح ان 4 عورتوں میں سے 2 جو ہیں انہیں بھی واصل جہنم کیا، اور 2 کو کی بخشش ہوئی۔ اور یہ حضور کا یہ عفو و درگزر کا عظیم مظاہرہ تھا، لیکن انہیں کہا کہ یہ ایسے ہیں کہ انہیں ڈھونڈ کر قتل کیا جائے، جنہوں نے اسلام کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کی تھی۔ اس میں ایک اور مقیس انصار کا بھی تھا، جو مدینہ شریف سے پہلے مسلمانوں پھر مرتد ہوا اور آ کر مکہ میں رہنے لگا، اس کو بھی حکم ہوا اسے بھی واصل جہنم کیا جائے۔ یہ وہ عظیم۔ اور ایک واقعہ جو تیسرا لشکر تھا حضرت خالد کے ساتھ، ان میں آگے کچھ یہ مکہ کے اوباش نوجوانوں نے رکاوٹ کی، اور انہیں بھی ان میں سے 24 کو آپ نے واصل جہنم کیا، 2 شہید بھی ہوئے تھے۔ باقی سارا امن کے ساتھ یہ سارے کے سارے قافلے مکہ حرم میں آئے، اور پھر سلسلہ بیعت شروع ہوئی۔ اور یہ سعادت بھی سیدنا عمر فاروق کو بھی ہوئی ہے کہ حضور نے عورتوں کی بیعت کا حکم حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور اس کے بعد پھر اسی مکہ میں جہاں بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، اس دن سے آج قیامت تک الہ کا ذکر ہوتا ہے، الہ کے سامنے سے دریدیاں ہوتی ہیں، الہ کی اس کی توحید کا پرچار کا ذکر ہوتا ہے، اس وحدہ لا شریک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس کی نسبت میرے آقا مدنی تاجدار نور مجسم کی مبارک زبان اور اس عمل کے ساتھ ہے، جنہوں نے اپنی اس زندگی کی نبوت کی اس پاکیزہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ کی اس توحید کے لیے گزارا تھا۔ اور پھر اسی شان اور عظمت کے ساتھ پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں۔ بے وفا تھی اہل مدینہ کے ساتھ کہ کہا کہ میرا جینا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ ہے، تم نے اس دین کی خاطر میرا ساتھ دیا ہے، یہی ہے کہ میرا وجود تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ ساتھ حضور آقا مدنی تاجدار کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فیض کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ آخری عشرہ میرے دوستوں کل سے شروع ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اسی عقیدت اور اسی محبت کے ساتھ جو ہے عشق و مستی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حضور کی نسبت کے ساتھ ذکر و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم ہمیں اپنے آقا مدنی تاجدار سے والہانہ محبت کرنے کی، یہ ہے ایمورسلی امپورٹنٹ اوبلیگیشن
It is the necessity of our life. Have a great respect to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So those who spend their lives according to the lines, according to the message of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, they are successful. And it is mentioned in the glorious Quran too, and mentioned there are many hadiths regarding to the respect of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And just I want to quote for my youngsters, Allah says in the glorious Quran, Surah Tawbah, Allah says, Holy Prophet, say to the believers, if your fathers, your sons, your brothers, your wives, your clan, your wealth, that you have earned, the business in which you fear loss, and your chosen houses are more dear to you than Allah and His Prophet and jihad in His cause, then wait until Allah brings forth His command, His punishment. So it's mentioned, you have a great respect to your beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Once you love with sincerity, with great degree of morality, so Allah will definitely reward you. And with connection this verse of the Quran, many hadiths regarding to the respect of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Just I want to quote one hadith from Bukhari and Muslim. That hadith relates by Hazrat Ans, one of the companions of Prophet Islam, says, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, in this beautiful, he narrates that hadith, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, none amongst you can be a true believer until his love for me is greater than the love he holds for his parents, for his children, and everyone else. So it's very clear for the seekers of Islam, the servant Islam, your love toward the Prophet Islam should be on the top. And then there is another one hadith that is from Bukhari and Muslim, and this hadith also narrates Hazrat Ans radhiyallahu anhu. The Holy Prophet ﷺ said, a person who possesses the following three qualities has acquired the true meaning of Iman, true meaning of faith. His love for Allah and the Holy Prophet Muhammad ﷺ is greater than his love for anyone else. The second one, his friendship with anyone is purely for Allah's pleasure. And third, having accepted Islam, he avoids or disbelief as much as he would lamp burning in fire. So it's very clear, my brothers and sisters of Islam, if you fasting, if you steadfast in 5-time prayers, if you speak truth, if you doing the good thing, charity, but if you don't have the respect of the Prophet ﷺ, so your all these efforts are not acceptable. Only acceptable once you have great respect to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So Allah will definitely reward you, award you, and give you the honor and give you His nearness with connection. So there is the only intersections, that is the love of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. May Allah avail this opportunity, and during the month of mercy, month of loving, month of salvation, to achieve this blessing of Allah subhanahu wa ta'ala with the connection of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. इनकी बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।